میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو علیش آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں سویڈن سے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, آتھر ہیں, رائٹر ہیں, اور اب تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک پیس ایوارڈ بھی ملا ہے. سر پہلے اس کے بارے میں بتائیے, پھر آپ کو میں ٹاپک بتاتی ہوں ویورز کو کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے. ایک آرگنائزیشن ہے. مجھے ایک ای میل آیا کہ جی ہم نے آپ کو آپ کے کام کو دیکھ کے جو آپ کرتے ہیں امن کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو پیس امبیسڈر آف سویڈن کا آپ کو یہ اعزاز دے رہے ہیں. تو آئی واز ویری سرپرائز, کیونکہ میری ان سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی. یہ انسپیڈ, اس کا جو پورا ہے وہ ہے the Institute of Peace and Development, INSPAD, an organization based in Islam Abad and Brussels. اس سے پہلے میں ان کو جانتے ہی نہیں تھا. تو یہ وہاں سے انہوں نے وہ مجھے ایک ٹیسٹیمونیل بھیجا جو میں نے آج کل رات کو فیس بک پہ شیئر کر دیا تھا. تو بڑی مہربانی ہے لوگوں کی, اگر اسی طریقے سے مجھے یاد رکھتے ہیں تو I can only say that I'm deeply touched by these gestures. یہ اس قسم کے آنر جو ہیں وہی ایک ایکیڈیمک کے لیے, ایک پبلک انٹلیکچوئل کے لیے ایک بہت معنی رکھتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, کنگریچولیشن سر, بہت بہت آپ کو مبارکباد. ہمارے لیے تو بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک بہت ایسے شکریہ. شخص جو ہے وہ ہم سے بات کر لیتا ہے ٹائم نکال کر. ڈاکٹر صاحب آج جن ایک ہی ٹاپک ہے, دو کہہ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے. سر ایک خبر آئی اور بڑی ہی عجیب و غریب سی خبر, یہ سر ایک پروفیسر شیر علی ہیں, بایولوجی پڑھاتے ہیں وہ, اور انہوں نے ایوولوشن کی جو تھیری ہے ڈاروین کی, وہ اس کے اوپر بات کی, اور اس کے علاوہ خواتین کے حقوق پہ بات کی. تو ملا جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اپولوجائز کرنا پڑا اس کے اوپر, باقاعدہ لکھ کر حلفیہ. سر جی یہ کیا ہے؟ یعنی اب اگر کوئی ایسی بات بھی کرے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیا جائے گا پاکستان میں. دیکھیں, اس کی ممکنات تو بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ شروع یہ ہو جائے مولوی تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ان کو اصل میں پاکستانی اسٹیٹ نے ان کو پالا ہوا ہے. ہاں جی, اور ان کے پاس 21ویں صدی کے لیے میں نے مولویوں کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں. وہ جو اپنا صحابہ کی باتیں اور نماز کیسے پڑھنی ہے, ناف کے اوپر یہ اور یہ, سوائے ان کے پاس اس قسم کی گفتگو کے ماڈرن سوشل سائنس, ماڈرن جیوگرافی, ماڈرن سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, باٹنی, اس پہ کچھ ان کو علم نہیں ہے. اور یہ علم دشمن قوتیں ہیں پاکستان کی. لیکن ان مولویوں کو یہ مقام کس نے دیا؟ یہ ہماری اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے دیا, کیونکہ 45-46 کے الیکشن بھی مولویوں کو انہوں نے استعمال کیا تھا. نعرے لگوائے, پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ میں نے ساری اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے. تو ایک دفعہ آپ ایسے لوگوں کو اتنا بڑا رول دے دیں سوسائٹی کے اندر, وہ پھر باز نہیں آتے. اور بھٹو صاحب کے دور سے یہ شروع ہو گیا, لیکن ضیاء الحق کے دور میں تو ان کو پورا پیٹرنائز کیا گیا. اور اب یہ اسٹیٹ کے ہر جماعت اسلامی تو ایز کمپیئر ٹو دیم کئی دفعہ بڑی ایک یعنی پڑھی لکھی جماعت لگتی ہے. یہ تو جاہل ہیں سارے. اب اگر آپ یہ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن نہیں پڑھائیں گے تو آپ بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ بند کر دیں, آپ باٹنی کے دفتر اپنا بند کر دیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گورنمنٹ کالج میں جب میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پہ آئی واز اسٹیئنگ ایٹ دا فیکلٹی گیسٹ ہاؤس. تو وہاں پہ ایک اور کوئی اسی یہ خیبر پختونخوا سے کوئی صاحب آئے کہ جی مجھے گولڈ میڈل ہمیشہ ملا ہے اس میں باٹنی میں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا یہ بھی پھر اس کا مطلب ہے اب یہ چارلز ڈارون کی یہ تھیوری پڑھاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں
जो टेक्निकली एक डिग्री हासिल करते हैं, ज़हनी तौर पे इनके ज़हन जो हैं वो बंद हैं और उसमें मॉडर्न इल्म, साइंटिफिक इल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक दफ़ा मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जब था तो मुझे फिज़िक्स के जो टीचर्स हैं उनके साथ नीला गुंबद लाहौर को आप भी जानती होंगी। जी, तो वहाँ पे वो चिक्कड़ छोले एक है जगह, जो जाके सारे लोग खाते हैं, तो वहाँ पे हम गए खाने। तो वहाँ पे मैंने कहा मैं इनसे क्या बात करूँ? मैंने कहा देखें दुनिया जब बदली थी, कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन ये तो सारे फिज़िसिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। तो आप क्या पढ़ाते हैं लोग? उन्होंने कहा जी हमको कहते हैं कि आप ये हाँ, थ्योरीज़ का ज़िक्र करें, हाँ, लेकिन कहें कि जो अपना कुरान और सुन्ना में है, वो ही सच है जो हमें फ़ॉलो करना चाहिए, यानी द क्रिएशनिस्ट थ्योरी। अब क्रिएशनिस्ट थ्योरी जो है, ये एक प्री साइंटिफिक दुनिया को देखने का तरीका है। उससे पहले सारी थ्योरीज़ जो हैं, जब तक ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन, डिस्कवरीज़ नहीं थी हुई, तो सब उन्हीं पे इन्हिसार करते थे। बट क्रिश्चियन वर्ल्ड ने उसको चेंज कर लिया, ज्यूइश वर्ल्ड ने चेंज कर लिया, हिंदुओं के अंदर भी जो बड़े-बड़े अब साइंटिस्ट हैं और हालाँकि इस किस्म की अमेरिका में भी आपको एक बाइबल बेल्ट में इस किस्म के लोग मिल जाते हैं और जहाँ-जहाँ मज़हबी जबर होगा, ज़न ज अपना होल्ड होगा, वहाँ पे चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है एवोल्यूशन की, वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ में ये एक माइनर टेंडेंसीज़ है। हमारी सोसाइटी में ये एक मेजर टेंडेंसी है जिसके पीछे पूरी स्टेट की पावर भी साथ-साथ इन्वॉल्वड होती है। तो दैट इज़ पाकिस्तान्स ट्रेजेडी। ठीक। तो डॉक्टर साहब मैंने जहाँ तक पढ़ा बल्कि मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपने तो इसके ऊपर व्लॉग भी किया है, लोग वो जी, भी देखे हैं और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप मतलब ये क्या हुआ, वाक़या क्या है? क्योंकि मैं जब पढ़ी थी मुझे ये पता चला कि प्रोफ़ेसर शेर अली जो हैं केपीके से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कोई सेमिनार करवाया था और वो जी, एवोल्यूशन पे उस तरह की वो बातें करते थे यानी पढ़ाते थे और उसके ऊपर उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की कि भई टर्की बेशक। देख लें और कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पे तो लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा जो आप लोग उनको पर्दा करते हैं, घर में रखते हैं, निकलने नहीं देते, वहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता। तो फिर मुल्ला जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने उन्हें कहा कि मतलब लिख कर दें, हलफ देना हाँ, पड़ा। लिख सर के ऐसा थे, ही हुआ? लिख के थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, याद क्या आ रहा है कि डाउन द पेजेज़ ऑफ हिस्ट्री गैलीलियो को 1633 में इंक्विजिशन ने बुलाया, पोप ने उसे रोम बुलाया और मजबूर किया कि उसको भी लिख के देना पड़ा कि जो मैं कहता रहा हूँ वो गलत है, तो ये क्रिएशनिस्ट थ्योरी जो चर्च की है ये दुरुस्त है। तो 1633 और 21 23 ये कितने 100 साल हो जाते हैं? ये तो 490 कई साल या सदियाँ हैं, बिल्कुल। 390 साल? हाँ, इतने साल बाद भी हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से दुनिया बहुत पहले से आगे निकल चुकी हुई है। तो अब आप अक्सर लोग पूछते हैं जी मुसलमान पीछे क्यों रह गए हैं? इनकी हरकतें इतनी वो क्या कहते हैं क्रूड क्यों हैं? तो उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने में जैसे तरक्की दुनिया में होती है वो सोच नहीं लाएँगे, वो नफ़ासत नहीं लाएँगे, तो आप फिर वापस कहाँ जाएँगे? आप एक मेडिइवल जो दौर था उसी के अंदर बंद होके रह जाएँगे और यही मुसलमानों का जनरली हाल है। टर्की और इन लोगों अतातुर्क ने और हबीब बोर्गेबा ने टुनीशिया में ये सारे लोग रिफॉर्मर थे, बेन बेल्ला, वो सारी मूवमेंट्स जो हैं, जो आगे को बढ़ने वाली थी, जमाल अब्दुल नासर और वो सारी कोल्ड वॉर के ज़माने में वेस्ट वर्ल्ड ने उन्हें कमज़ोर कर दिया और इस्लाम पसंद कुव्वतों को मजबूत किया कम्युनिज़्म को रोकने के लिए। कम्युनिज़्म हो गया ख़त्म, लेकिन उसके बाद ये फंडामेंटिस्ट इस्लाम जो है ये छा गया मुसलमानों पे और जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं दुनिया में, उनके साथ इसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया।
شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی اور عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے۔ اب مذکورہ بالا عمر کے خلاف میں نے جتنی باتیں یہ یعنی ڈومیل سیمینار، لیکچر اور سوشل میڈیا پوسٹوں اور کمنٹوں اور دیگر مجالس میں ان تمام سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، اور اس پہ میں اور توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے مذکورہ بالا امور اور شریعت الہی کے دیگر احکامات کے خلاف اگر میں نے کسی قسم کی تحریری یا تکفیری بات کی تو میں شرعاً و قانون مجرم ثابت ہوگا۔ پڑھا ہی نہیں سکتے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر سے بارڈر جڑا ہوا، اور اس کنٹری میں اب ہم نے پہلے تو آپ کے ساتھ بھی بات کی اور ویسے بھی آپ نے بھی باتیں کی کہ دیکھیے وہاں پر مون مشن جو ہے کامیاب ہو گیا پہنچ کے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل کے دن وہاں پر یہ چل رہا ہے انڈیا میں کہ انہوں نے اب کیونکہ 2024 میں اپنا ایک مین مشن بھیجنا ہے، یعنی اسپیس میں انہوں نے اپنے انڈینز کو بھیجنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ فلائٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ کر لی ہے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور اس تفریق یعنی اس کمپیریزن کو یا اس گیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو سٹیٹس بنی تھیں، ایک سیکولر ڈیموکریسی بنی، ایک مذہبی بنیادوں پہ سٹیٹ بنی۔ مذہبی بنیادوں پہ جو سٹیٹ بنی ہماری، وہ وقت کے ساتھ بجائے آگے بڑھنے کے وہ پیچھے چلتی گئی، اور سیکولر انڈیا جو ہے وہ سائنس کی طرف بڑھا۔ اس کے اندر جو فاؤنڈر تھے اپنا انڈیا کے، فرسٹ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو، وہ ویسے بھی سائنٹیفک مائنڈ کے آدمی تھے۔ ان کی اگر آپ رائٹنگز دیکھیں بڑی سیکولر، بڑی پروگریسو ہیں، کتابیں کہیں ان کے ساتھ تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اسلام کے بہت بڑے اسکالر، لیکن فرسٹ ایجوکیشن منسٹر۔ یہ جو انسٹیٹیوشنز بنی ہیں نا جو آج آگے بڑھ رہی ہیں، ان کی بنیاد ان دونوں کی یونٹی کی وجہ سے تھی، ایجوکیشن منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر آف انڈیا۔ اور ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر اور یہ بڑے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے کتابیں لکھی۔ سر اس میں ٹاٹا جی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ جی ٹاٹا جی کا انسٹیٹیوٹ تو 1926 میں بہرحال اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ انڈیا کے جو ہے نا بڑے انڈسٹریلسٹ، اس میں سے ٹاٹاز کا رول بہت انڈیا کے انڈسٹریلائزیشن میں، ڈیولپمنٹ کے میں بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے باقی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں جو اپنے پروڈکٹ بھی لائے، ترقیاں بھی لے کے آئے ہر قسم کی، اور 1926 یا 27 میں یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے ٹاٹا جو ہے والوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ بعد میں جب انڈیا آزاد ہو گیا تو پھر اور زیادہ انکلوڈ کی گئی، بٹ بالکل صحیح ہے، ٹاٹاز اینڈ دا کنٹریبیوشن از پرائر ٹو دا فریڈم آف انڈیا، ایبسولوٹلی۔ ٹھیک، تو سر وہ جو ہے وہ ایسٹروناٹس بھیج رہے ہیں اسپیس میں 2025 میں، اور ہم یہاں پر جو پروفیسر ہیں ان کو ملا پکڑ کے حلف دلوا رہے ہیں کہ آپ سائنس نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ اب دیکھیں نا، میں ٹو نیشن تھیوری کا اسی لیے اپوننٹ ہوں کہ یہ ایک تنگ نظر سوچ تھی کہ آپ مذہبی بنیاد پہ لوگوں کی تفریق کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پارٹیشن تو کر لی، لیکن اس کا خمیازہ پھر یہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن، اور کیونکہ اگر آپ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بنا دیتے ہیں تو کون سی آئیڈیولوجی ہے جس کو آپ لے کے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں 7th 8th 9th سینچری سے سلیکٹ کر کے یہ لے کے آتے ہیں۔ اور امام غزالی کی جو سوچ ہے کہ اگر ریولیشن یعنی وحی اور عقل یعنی ریشنلٹی میں کلیش ہے، تو آپ ریشنل سوچ کو ایک طرف رکھ دیں اور جو آپ کی وہ ریلیجیس اسکرپچرز کہہ رہی ہیں آپ اس کو فالو کریں۔ تو یہ ڈوگما کی بنیاد بنی، اور آج تک مسلمان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیعہ سوسائٹیز ہوں چاہے وہ سنی سوسائٹیز ہوں۔ اس ڈوگما کا ہم شکار ہیں، اس میں سے کب نکلیں گے، نکل سکتے بھی ہیں یا نہیں، اس پہ کچھ لوگ تو حتمی فیصلہ دیتے تھے جی کہ مسلمان کبھی یہاں سے نہیں باہر نکل سکتے۔ آئی ایم ناٹ ون آف دوز۔ میں کہتا ہوں یہ جو آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ ڈسکشن بڑی پرانی چل رہی ہے، اور عباسیوں کے دور میں بنو امیہ کی جو خلافت بنی اسپین میں، اور جو وہ تھے یہ کیا کہتے ہیں اسماعیلیوں کی حکومت بنی قاہروں میں، تینوں جگہ بڑی روشن خیالی کی بھی باتیں ہوئی، لیکن وہ اب بہت صدیوں اس میں سے گزر گئی ہیں۔ سو وی کانٹ ایون، بس انہی کا ذکر تو ہم نہیں کر سکتے۔ جو اس کے بعد ہوا ہے کہ علم کے دروازے بند ہو گئے ہیں،
اجتہاد کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا اور تقلید یعنی جو پرانے مولوی کہتے ہیں بس اس کو فالو کرو، اس کو کھولنے کی کوشش کی بھی گئی، لیکن جن لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ کھولا مثلاً شیعوں نے کبھی اس کو بند نہیں کیا، لیکن جو اجتہاد ہوا وہ آل بھی بیکورڈ کیا گیا. جو یہ کیا کہتے ہیں آیت اللہ خمینی اور ان لوگوں نے جو ریفارم کیے دے آر بیکورڈ لوکنگ ریفارمز. تو مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب تک 7ویں صدی کے اس طلسم سے آزاد نہیں ہو جاتے اور اس کو ایک انسپریشن تو لے لیں، کیونکہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی جب اپنا ذکر کرتی ہے تو وہ ایتھنس سے شروع کرتی ہے، بٹ دیٹ انسپریشن ڈزنٹ مین کہ وہ آج بھی ایتھینین ڈیموکریسی جس میں سلیوری بنیاد تھی، 80% جو لوگ تھے وہ تو ان کے پاس تو رائٹ ٹو ووٹ ہی نہیں تھا، تو زیادہ تر غلام تھے اور عورتوں کے پاس، تو دے آر ناٹ میکنگ ڈیموکریسی گو بیک، دے آر میکنگ ڈیموکریسی گو فارورڈ. اب تو آپ دیکھیں سب کے یونیورسل رائٹس ہو گئے ہیں. ہم نے وہ ریاست مدینہ کو بجائے ایک آپ کہہ سکتے ہیں تھیوری آف جسٹس کے، وہ تھیوری آف ریپیٹنگ دا پاسٹ بنا دی ہے، اور یہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی وہاں پر بھی ایم بی ایس نے سعودی عربیہ میں بھی ریفارمز ہو رہی ہیں، وہ کتنا آگے نکل گئے، یو اے ای کہاں پر پہنچ گیا؟ بالکل صحیح ہے. یہ ان کو عقل کون دلائے؟ اگر آپ کو اور مجھے سمجھ آتی ہے. اچھا یہ مولوی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں کہ یہ با جماعت نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اگر جہاز کا بیلنس اپ سیٹ ہو جائے تو اٹ کین کریش. تو یہ اتنے پاگل ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی سیولائز طریقے نہیں ہیں. ان کو ان کی پاور توڑنی پڑے گی اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، ورنہ اب یہ شروع ہوا ہے. اب دیکھیں اس کے بعد باقی جتنے پروفیسر ہیں ان کے آگے پیچھے یہ اور ان کا وہ کرنا شروع کر دیں گے ان کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے سر، یہ جو خیر جہاز کا آپ نے کہا سر، وہ دیکھیں نا ان کو کیپٹن کئی مرتبہ یہ بتاتا ہے کہ بیلنس جو ہے وہ جب امبیلنس ہو گیا تو کریش ہو سکتا ہے، تو سر وہ آگے سے کہیں گے نہیں ہو سکتا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہونا بھی ہوگا تو نہیں ہوگا. ہاں، اور اگر ہو جائے گا تو ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں مل جائیں گی ہمیں. نہیں they have no sense of loss. یہاں پہ اگر نہ ہوا تو ہماری نماز کا کمال ہے، اگر ہو گیا تو ہمیں جنت کی حوریں مل جائیں گی، تو ہماری تو ون ون ہی سچویشن ہے. آپ لوگ سب جائیں جہاں بھاڑ میں، آپ لوگ باقی جو نہیں پڑھتے ان کو سزا ملے گی. یہ دس از ہاؤ their mind works. ایگزیکٹلی سر اس لیے افسوسناک بات بہت زیادہ، اس لیے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے، کافی سال پہلے مشال خان کا کتنا بڑا کیس نکلا تھا. اس کو بھی صرف اس نے ابھی تو اس نے کچھ فیس بک پہ کہیں پہ لکھا تھا جس بنا پہ اس کو مار دیا گیا. یہ تو پروفیسر صاحب بچ گئے، مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے. ہاں بچ گئے ہیں، یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. لیکن ایک پروفیسر کو بھاولپور میں اس کے اسٹوڈنٹ نے مار دیا تھا، کیونکہ وہ جو نئی کلاس آ رہی تھی اس کے لیے ایک چھوٹی سی ویلکم پارٹی کرنا چاہتے تھے. وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، اور لڑکے بیٹھیں گے تو چلو بھی بادشاہ تو ہوگی، تھوڑا میوزک یہ وہ جیسے ہوتا ہے عام کالجز میں. وہ ایک فنیٹک لڑکے نے آ کے اسے چھریوں سے مار دیا یار. اور ایک پروفیسر ہیں جنید، ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں، وہ آج تک 10 سال ہو گئے ان کو اندر جنید حفیظ صاحب. تو کیا کیا جائے، پاکستان کا دنیا کے اندر کہیں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اچھے لفظوں میں اس کو یاد نہیں کرتا. ہاں جی، انہی حرکتوں کی وجہ سے. اچھا سر ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی، ٹاپک اس سے ہٹ کے، لیکن کیونکہ ابھی ہوا ہے، نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ واپس پاکستان گئے، اور انہوں نے ایک بات یہ کی کہ اگر انہوں نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو حصہ ایک ٹوٹا اور جو کچھ ہوا، تو اگر اس وقت ہم یہ صلاح مشورہ کر کے یہ کر لیتے کہ اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان بنایا جاتا، وہاں سے گزرتا، اور اس میں انڈیا بھی اس میں راستہ دیتا اور وہ بھی شامل ہوتا، تو پھر ہمارے یہ حالات نہ ہوتے اور ملک نہ ٹوٹتا. اور انہوں نے کہا کہ جو ٹائز ہیں وہ دوبارہ سے اسٹرینتھن کی جائیں گی. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر، کیا فرمائیں گے؟ میں تو بہت ویلکم کرتا ہوں میاں صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ. محل میاں صاحب کا پاس جو ہے وہ
کوٹ کوٹ ہی ہینڈل کرے، لیکن ایک بندہ اپنے سوچ کو بدل بھی تو سکتا ہے نا۔ ان دونوں بھائیوں پہ اور اس خاندان پہ جو الزام ہے کہ انہوں نے پبلک آفس کو لوٹا ہے، میرا اس پہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، سنتا میں یہی رہا ہوں، اینڈ دا کورٹس ول ڈیسائڈ دا ایکچوئل ٹروتھ۔ لیکن ایک بندہ جو اب اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جو اب میاں صاحب نے دی ہے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ پاکستان کی بقا ریوائول آف ٹریڈ اور انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ایک ریئیکشن ہوا ہے، جب کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو وہ آسٹریلیا کی طرف انڈینز جو تھے، وہ جس کا میرے کئی دوستوں نے انڈیا سے مجھے لکھ کے کہا کہ وی آر ویری سوری کہ ایسے ہوا ہے، یہ ایک یہاں پہ بھی ایک عجیب قسم کا ریئیکشن ہو گیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں تھا ہوتا۔ انڈین پلیئرز یہ جتنے ہیں، وسیم اکرم اور شاہد افریدی اور ماشاءاللہ خان صاحب، وہ تو ہیروز ہیں وہاں کے، لیکن اب آپ نے ان لوگوں کو بھی اتنا یہ ٹیررزم کروا کے لائن آف کنٹرول پہ وہ بھیج بھوج کے وہ فائرنگ کروا کے، تو پھر اب وہاں پہ ایک اینٹی مسلم اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ یہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ سارے لوگ جب پاکستان کھیلتا تھا تو کسی اور کے خلاف تو وہ پاکستان کے سپورٹر ہوتے تھے اگینسٹ ویسٹرن سارٹ آف ٹیم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس میں سارا دوش جو ہے نا، سارا جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیٹ کی حرکتیں اور اینٹی انڈینزم کو انہوں نے جو اپنا وہ بنایا ہے بنیاد اپنی سیاست کی، اس کا سارا ریئیکشن اب پاکستان پہ ہو رہا ہے، تو اٹس ویری سیڈ تھنگ۔ جی تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر، تھینک یو سو مچ، آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی۔ ڈیفینیٹلی، اپنا خیال رکھیں، ٹیک